انسانیت کی تاریخ میں ہزاروں لوگ گزرے، بادشاہ، فلسفی، سیاسی، لیکن اگر سوال کیا جائے کہ کائنات کا سب سے عظیم رہنما کون تھا تو صرف ایک ہی جواب ملے گا، اور وہ تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہستی کے جن کے نور سے کائنات بنی اور جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ کتب میں ملتا ہے کہ آپ کی ولادت عام الفیل 570 عیسوی میں ہوئی۔ اس سال عرب کے سب سے بڑے بت پرست بادشاہ کا لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا، مگر اللہ نے پرندوں کے ذریعے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ رسول اللہ کی ولادت کے وقت دنیا میں بہت بڑے معجزات رونما ہوئے۔ ایران کے آتش کدے جو ہزاروں سال سے چل رہے تھے وہ بجھ گئے، جھیل ساوا خشک ہو گئی، آسمان پر ایک نور ظاہر ہوا جس سے مشرق اور مغرب روشن ہو گئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور ہے جو شام کے محلات کو روشن کر رہا تھا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے انتقال کر چکے تھے۔ والدہ بھی 6 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ بچپن میں یتیم ہو گئے۔ دادا حضرت عبد المطلب نے پرورش کی اور وہ کہا کرتے تھے میرا یہ پوتا مستقبل میں بہت بڑا مقام پائے گا۔ دادا کے بعد آپ کی کفالت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کی۔ آپ نے ہمیشہ رسول اللہ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلانے کے لیے آپ کو لیا تو ان کے گھر میں تنگی تھی، لیکن رسول اللہ کے قدم مبارک سے ان کے جانور دودھ دینے لگے اور گھر خوشحال ہو گیا۔ کتب میں ملتا ہے کہ بچپن میں جب دوسرے بچے کھیل میں بتوں کے سامنے جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نیند طاری کر دی جاتا تھا تاکہ وہ کبھی شرک کے قریب تک نہ جائیں۔ رسول اللہ کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے۔ مکہ کے لوگوں کو آپ پر بہت زیادہ اعتماد تھا، وہ آپ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ کعبہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو رکھنے پر قریش جھگڑنے لگے۔ آخر کار فیصلہ رسول اللہ کو دیا گیا۔ آپ نے ایک چادر لی، اس میں حجر اسود کو رکھا اور سب قبیلوں کو کہا کہ چادر کو پکڑو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب کیا۔ یوں تمام قبیلوں کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ حضرت ختیجہ سے نکاح۔ آپ کی دیانتداری سے متاثر ہو کر حضرت ختیجہ نے نکاح کی خواہش کی۔ شیعہ کتب کے مطابق نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا اور اس میں حضرت علی کی ولایت کا ذکر بھی نمایاں تھا۔ 40 سال کے بعد کی زندگی۔ غار حرا میں عبادت کے دوران حضرت جبرائیل امین آئے اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ حضرت ختیجہ نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے۔ یہاں پر یہ ذکر کرنا بہت ضروری ہوگا جو کہ ذکر ہے دعوت ذو العشیرہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کو کھانے پر بلایا اور فرمایا میں تم سے کون ہوں جو میری نصرت کرے گا؟ وہ کون ہے جو میرے بعد میرا وصی اور خلیفہ ہوگا؟ سب خاموش رہے، صرف علی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین ہے۔ مسلمانوں پر سخت ظلم ڈھائے گئے۔ 3 سال شیب ابی طالب میں مقاطعہ ہوا، بچے بھوک سے روتے اور ختیجہ کا مال سب خرچ ہو گیا۔ جب بھی دین پر مشکل وقت آیا تو حضرت ختیجہ نے اپنی دولت اور اپنا مال صرف کیا۔ جب کفار نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو حضرت علی بستر پر لیٹ گئے۔ قرآن میں یہی آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتَغَاءَ مَرْضَاتِ اللہ۔ مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقفات قائم کی۔ سب سے اہم اعلان یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا۔
یہ تمام تفصیلات بحار الانوار جلد نمبر 38 میں درج ہیں۔ جنگوں میں حضرت علی کی شجاعت۔ بدر میں سب سے زیادہ کفار کو علی نے قتل کیا۔ احد میں جب سب بھاگ گئے تو علی رسول اللہ کا دفاع کیا۔ خندق کے عمر بن عبد ود کو قتل کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا علی کا ایک وار تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ خیبر میں علی نے دروازہ اکھاڑ کر پل بنایا۔ خم غدیر۔ حج سے واپسی پر رسول اللہ نے اعلان فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے۔ یہ اعلان ولایت اہل تشیع کے نزدیک سب سے واضح دلیل ہے۔ آخری ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اطرت اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ تمام بک میں اور تمام تاریخ کی کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ آپ کی تجہیز و تکفین صرف حضرت علی نے کی اور فرشتے بھی شریک ہوئے۔